الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ محترم سامعین، اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں، اور یہ ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اس کے بارے میں ہمارے مقرر حضرات نے بتا دیا کہ کون سی ذمہ داری ہمیں ملی ہے، اور پھر اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن مجید اور حدیث، جس کو سنت۔ آج ہم محسوس کرتے ہیں وقت تو کم ہے کہ ہم سب میں بہت سے لوگ امام ہوں گے، میں بھی کسی وقت میں امامت کرتا تھا، اور جو جمعے کا دن ہمیں خطبہ کا ملتا ہے، مشورتاً میں کہہ رہا ہوں اگر یہ جچے تو آپ اس کام کو انجام دیں تاکہ وہ حدیث پر کچھ نہ کچھ ہمارا عمل ہو جائے۔ جو وقت ہمیں ہوتا ہے بہت محدود ملتا ہے، اور اس میں عوام زیادہ پہنچتے ہیں، خواص بھی پہنچتے ہیں، عوام کی بھیڑ ہوتی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اس وقت کو صحیح استعمال کرنا شروع کر دیں کہ صرف قرآن و حدیث کے روشنی میں بات رکھیں، جس میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی تھوڑی بہت آ جائے، باقی تو ساری باتیں انہیں کی ہوں گی۔ قرآن حدیث جو ہے کریں گے تو وہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، لیکن عوام جو پیاسی اس وقت موجودہ حالات سے ہم کٹیں گے۔ خطبہ دینے سے پہلے، تقریر کرنے سے پہلے ہم اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ دیتے تھے تو پورے ہفتے کا کیا ہوتا تھا، جو صحابی دور سے آتے تھے ان کو اس کی خبر ہوتی تھی کہ اللہ نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ ہمارا وقت جو ہے یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لمبی چوڑی تقریر ہو جاتی ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن حالات کے اعتبار سے جو وقت ملتا ہے اس کا صحیح استعمال ہم کریں۔ مسائل سے آج لوگ مسائل کے پیاسے ہیں کہ مسئلہ اور جو وقت موجودہ دور میں جو موجودہ حالات ہے اس کے جو تقاضے ہیں اس پر ہماری گفتگو نہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم محسوس کرتے ہیں عوام علماء سے علیحدہ ہوتے چلے جاتے ہیں کہ ہماری کوئی بات تو آتی ہی نہیں، جس سے ہم روز مرہ ہفتے بھر گزرے ہیں، کم سے کم اس پر تو کچھ امام کی رہنمائی ہونی چاہیے، وہ ہو نہیں پاتی ہے۔ اور جب نہیں ہو پاتی ہے تو علماء اپنے مقام پر رہتے ہیں اور عوام اپنے مقام پر رہتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ جو موجودہ حالات میں جو ہے اس پر ہم کو اس کو روشنی ڈالنی چاہیے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں ہمارا مطالعہ ہوگا تو انشاءاللہ یہ کتابیں جو ہیں وہ قیامت تک کے لیے رہنمائی۔ اس کا سب سے بڑا معجزہ ہے جب پڑھے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی کی۔ آپ تو چلے گئے لیکن جو روحانی چیزیں ہمارے درمیان چھوڑ کے گئی وہ سب قیادت ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کو سامنے رکھ کر کے کریں تو عوام خود ہماری ضرورت بن جائے گی۔ عوام جو ہے ہم سے متعلق ہوگی، اور ہم اس میں اس پر زور دیں کہ وہ قرآن کو پڑھے صحیح۔ پھر قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں گے تو جب آپ بولیں گے تو اس کا اثر 90% نہیں 100% ہوگا۔ خاص کے مسجد کے منبر سے جو آپ خطاب کریں گے وہ آپ کو اس کا فائدہ 100% سامنے نظر آئے گا۔ کب؟ جب آپ اس کے اندر شوق بلا دیں کہ جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ قرآن سے بول رہا ہوں، جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ حدیث سے بول رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سکھایا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جگہ جگہ آپ کو ملتا رہتا ہے۔ تو کوشش ہم اس کی کریں کہ ہم اس مجلس میں بہت سے امام، زیادہ امام ہوں گے، اگر اس طرح ہم اپنے وقت کو استعمال کریں گے یا کہیں بھی موقع ملے نکاح کے وقت میں یا کہیں جلسے میں تو زیادہ تر عوام کو قرآن کی طرف متوجہ کریں۔ قرآن کی طرف آپ نے متوجہ ان کا شوق بیدار کر دیا تو انشاءاللہ یہی ہمارے لیے کامیابی ہوگی، بہت بڑی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ وہ جاگ جائیں گے۔ وہ جاگ جائیں۔ کامیاب بادشاہ وہ نہیں ہے کہ فقیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹائے، کامیاب بادشاہ وہ ہے کہ فقیر کے دروازے کو وہ کھٹکھٹائے، ان کی ضرورتوں پر آپ محسوس کریں اور لوگوں کو سامنے پیش کریں۔ آپ کو دعوانا الحمدللہ۔